پیپلز پارٹی اتنا آئین پر عمل کرتی ہے، ایک بلدیاتی انتخاب اس نے وقت پر کرایا ہے کیا؟ پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے بار بار کہنے، بار بار فیصلوں کے بعد بلدیاتی انتخابات کرائیں، تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جہاں اپنا مفاد ہو تو آئین کے تقاضے، انتخابات کا دورانیہ اسی کے مطابق الیکشن ہو، اور بلدیاتی انتخابات کی باری ہو تو سالہ سال نہ ہو ہماری بلا سے۔ یہ پیپلز پارٹی کے دو چہرے ہیں، یہ منافقت ہے، آئین سے کھلواڑ، یہ پیپلز پارٹی کی روایت ہے، آئین کی آڑ لے کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا، اور پورے سندھ پر اور مصنوعی اکثریت سے جس طرح سندھ کے شہروں کے وسائل، زمینوں، اختیارات، اقتدار پر اور قبضہ کیا ہے، لوٹ مار کی ہے۔ 40,000 ارب روپے 15 سال میں کہاں خرچ کیے؟ آئے میرے ساتھ ٹاکرا کریں پیپلز پارٹی والے، یہاں ان کو کھڑا کر دیں۔ 40,000 ارب کہاں گئے بھائی؟ ہے نا یہ سوال؟ تو بتائیں، کراچی تو چھوڑے، نواب شاہ لاڑکانہ میں نہیں لگے تو گئے کہاں بھائی؟ ہر حال میں گریز کیا جائے، اور اگر 120 دن میں الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کر سکتا ہے تو باقی الیکشن کے مراحل، چاہے انتخابی فہرستوں کو اپڈیٹ کرنا اور جو الیکشن شیڈیول کا اعلان اور دیگر جو مراحل ہیں، ان کو جتنا زیادہ حلقہ بندیوں کے شیڈیول کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے جوڑا جائے، تاکہ وقت کو بچایا جائے، تاکہ یہ جو قیاس آرائیاں، اسپیکولیشن ہوتی ہے، اس کو ایڈریس کیا جائے، کسی کو کسی کی نیت پر شک کرنے کا حق اور موقع نہ دیا جائے، لیکن آئین کے تمام تقاضوں کو ہر حال میں پورا کیا جائے۔ تو میرے خیال میں بہت ساری ضمنی باتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن بنیادی ایشو آج کا یہی تھا، اور ہم اور الیکشن کمیشن اس مدعے پر ایک پیج پر ہیں۔ ویسے تو ہم نے بہت ساری معروضات اور بھی کی ہیں، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو اصل موضوع ڈائلیوٹ ہو جائے گا، اس لیے میں اصل موضوع پر ہی فوکس کر رہا ہوں، اور یہ مین مدعا تھا۔ تو اب اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو، ادھر سے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بلا ضرورت تاخیر ہوتی ہے انتخابات میں تو ایم کیو پاکستان کا کیا موقف ہوگا؟ کیا اسٹینڈ لیں گے آپ؟ اگر آپ کو میرا جملہ سمجھ نہیں آیا میں دوہرا دیتا ہوں کہ غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تو میری خواہش، میرا مطالبہ سب کچھ ہے۔ آئین کے تقاضوں کو، نئی حلقہ بندیوں کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے۔ میرے خیال میں اس کے بعد آپ کوئی بھی سوال کریں گے میرا یہی جواب ہوگا۔ صاحب یہ بتا دیں، بنیادی طور پر آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، یہ بتا دیں کہ حلقہ بندیوں کے نتیجے میں قومی اسمبلی کی نشستوں میں رد و بدل ہونا ہے، ضرور ہونا ہے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کا تعین ہے تو آئین کے آپ اس کا آرٹیکل جانتی ہیں، آئین کی ترمیم کرنی پڑے گی، لیکن آئین کی ترمیم کے لیے آپ کے پاس قومی اسمبلی نہیں ہے۔ آپ کے پاس قومی اسمبلی نہیں ہے تو یہ حلقہ بندیوں پر عمل درآمد کیسے ہو سکے گا، یہ بتا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے سینئر صحافی ہیں تھوڑا سا آئین کو سمجھ لیں۔ قومی اسمبلی نہیں ہے تو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، تو سیٹوں کی تعداد میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا، ہم بھی نہیں کہہ رہے۔ بین الصوبائی سیٹوں میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، ہم بھی نہیں کہہ رہے، لیکن اندرون صوبہ
جو بھی آئین میں کسی بھی صوبے کی سیٹیں ہیں، اگر وہاں مختلف ضلعوں کی آبادی میں اضافے کا تناسب کسی ایک ضلع یا دو ضلع کا باقی ضلعوں سے زیادہ ہے، تو بھائی اصل میں تو یہی مسئلہ 5 مردم شماریوں سے ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمیں ڈس انفرنچائز کیا جاتا ہے، ہماری آبادی کو لاپتہ کر کے، کم کر کے، چھپا کے، چرا کے، دبا کے انڈر کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پھر انڈر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ہمیں ڈس انفرنچائز کیا جاتا ہے، ہمیں ہماری آبادی کے مطابق نمائندگی نہیں دی جاتی، اور پہلی مرتبہ مردم شماری ڈیجیٹل ہوئی، ہم نے نگرانی چوکیداری کی، صوبائی حکومت کی پالیسی اور چور کو پکڑ کے دیا، جو وہاں کی انتظامیہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی پالیسی کے تحت کراچی اور سندھ کے شہروں کی آبادی کو جان بوجھ کر کم گنا جاتا ہے اور اپنے ضلعوں اور شہروں کی آبادی کو جان بوجھ کر زیادہ گنا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ کراچی کا گروتھ ریٹ پہلی مرتبہ پاکستان میں سب سے زیادہ 4.10، پورے پاکستان کا ایوریج 2.5%، کراچی کا یہی تو ہم 50 سالوں سے رو رہے ہیں۔ تو آپ تو ہمارا ساتھ دیں کہ بھائی آپ نے کسی تعصب کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر اپنا حق نہیں مانگا، لیکن اگر آپ کا حق کسی نے غصب کیا تو آپ نے اپنی آبادی کو بازیاب کرانے کا عمل شروع کیا۔ 70 لاکھ آبادی بازیاب ہوئی اس مرتبہ، 4.10 گروتھ ریٹ ہے ہمارا پر ایئر۔ 6 سالوں میں کراچی کی آبادی میں 27% اضافہ، پورے ملک کے تمام ضلعوں کی آبادی میں 13%، 12% اضافہ۔ مانا گیا کہ بھائی ہاں قدرتی آبادی بھی کراچی میں بڑھ رہی ہے اور پورے ملک سے بھی انفلکس کراچی میں ہو رہا ہے، تو اندرون صوبے میں آئین میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ایک کا کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں بڑھ جائیں گی قومی اسمبلی، نہیں بڑھ سکتی نا، آئین میں نہیں بڑھ سکتی، پھر وہ ترمیم پہ نہیں بڑھے گی، ہاں نہیں بڑھے گی۔ بنجا مسئلہ نہیں ہے، صرف صاف و شفاف انتخابات کروانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، اور اگر انتخابات صاف و شفاف نہیں ہوتے پھر کیا عمل ہوگا؟ یار آپ بات کر رہے ہو کہ حلقہ بندیاں اور صاف اور شفاف انتخابات الگ الگ ہیں۔ صاف اور شفاف انتخابات کی پہلی ضمانت اور پہلی گارنٹی تو صاف اور شفاف حلقہ بندیاں ہیں، تو یہ کیسے الگ کر دیا آپ نے؟ ٹھیک ہے نا، تو اگر حلقہ بندیاں صاف اور شفاف ہو جائیں گی تو پھر یہ امکان روشن ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف انشاءاللہ ہوں گے۔ اگر حلقہ بندیاں ہی اور واضح رہے 2018 میں اس وقت کی آبادی کے مطابق بھی جو ضلع بنائے پیپلز پارٹی کی حکومت نے، تو اس میں اس طرح ضلع بنائے کہ ہمارے ہر ضلع میں اور کچھ ضلعوں میں 5 لاکھ ووٹ ضائع ہو رہے ہیں، 5 لاکھ، یعنی 9 لاکھ پہ ایک حلقہ بنتا ہے آبادی پہ، تو 5 لاکھ کی آبادی ہماری ضائع ہو رہی۔ تو ضلع بھی اس طرح بنائے کہ ہمیں ان 5 لاکھ آبادی پر کوئی نشست نہ ملے، تو یہ بھی مسائل ہیں۔ پھر سکر، نواب شاہ، میرپور خاص اور حیدرآباد کی 2 صوبائی اور کراچی کی 2 قومی اسمبلی کی اور 6 صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں جس طرح حلقہ بندیاں ہوئی، ہم نے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ کمیشن نے آپ کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی؟ مکمل یقین دہانی کرائی۔ سر سیٹوں کی رد و بدل کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے؟ 20 دن کی بات کی کہ آپ اس کے ساتھ ایک پیرلل شیڈول بھی چلا کے جو ہے وہ چلے، آپ نے کہا ایک پیرلل شیڈول بھی چلا کے چلے تاکہ انتخابات میں تاخیر نہ ہو سکے، اس پہ الیکشن کمیشن کا کیا رسپانس تھا؟ دوسری بات یہ کہ نئی حلقہ بندیوں کا پہلا مطالبہ جو ہے وہ MKM پاکستان کا تھا،
اب ان حلقہ بندیوں کی وجہ سے انتخابات کم از کم 6 ماہ جو ہے وہ ڈیلے ہوئے، تو کیا ایم کیو پاکستان کا قصداً استعمال کیا گیا انتخابات کی تاخیر؟ دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ مدت تو آپ دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے تو یہ کہا ہماری تجویز پر کہ ہم کم سے کم وقت میں ساری آئینی ضروریات کو پورا کریں گے. میرے خیال میں اب اصولاً تو تسلی و تشفی ہو جانی چاہیے. پھر بھی اگر پالیٹکس ہی کرنی ہے تو پیپلز پارٹی جس نے مردم شماری کے نتائج کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں مان لیا، تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ اگر یہاں مان لیں گے تو باہر جائیں گے تو سب سے پہلے حلقہ بندیاں کرنی ہوں گی. تو آج پیٹ میں درد کیوں رہا اتنے دنوں کے بعد؟ اس کا مطلب بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ سیٹیں جا رہی ہیں بھائی. ہاں پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایم کو ہمیشہ تحفظات رہے ہیں. سندھ کے مختلف اضلاع میں جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے، ان کے تحفظات کے حوالے سے آپ نے الیکشن کمیشن سے بھی بات چیت کی ہے؟ کیا سندھ میں ہمیشہ ایم کیو کو پیپلز پارٹی کے ساتھ تحفظات تھے، اور مختلف اضلاع جو سندھ کے بڑے کی ہے؟ وہاں پر بلدیاتی نمائندے پیپلز پارٹی کے ہیں. جی ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں. پولیس انتظامیہ، سول انتظامیہ 15 سالوں سے ون سائیڈڈ ہے، یک طرفہ ہے. اپنی سیاسی وابستگیوں کے ساتھ صوبائی وڈیروں، جاگیرداروں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے مفادات کے ساتھ اسے نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. انتظامیہ کو غیر جانبدار بنانے کی ضرورت ہے، اور جو بلدیاتی نمائندے ہیں، میئر ہیں پیپلز پارٹی کے، انہیں بھی نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات بھی ہوئی. سر یہ بتائیے کہ الیکشن کے بعد سب سے زیادہ شور مچتا ہے دھاندلی کا. الیکشن کمیشن نے کل چیف سیکریٹری سندھ اور آئی جی سندھ کو بلایا ہے. سر الیکشن کے بعد سب سے زیادہ شور دھاندلی کا مچتا ہے. کیا اس دفعہ الیکشن کمیشن نے آپ کو یقین دہانی کروائی ہے اور آپ نے کوئی ایسی تجاویز دی ہے جس سے صاف شفاف انتخابات ہوں اور انتخابات بھی شفافیت پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے؟ دیکھیں الیکشن سے پہلے کی دھاندلی اگر روک دی جائے نا تو الیکشن والے دن دھاندلی کو روکنا آسان ہوگا، اور پھر پوسٹ الیکشن ریگنگ کو بھی روکنا آسان ہوگا. تو میرے خیال میں اس وقت جو بندوبست ہو رہا ہے وہ پری الیکشن ریگنگ کو روکنے کے لیے مکالمہ ہو رہا ہے، اور گفتگو الیکشن ریگنگ کے مختلف پہلوؤں پر بھی ہوئی، پوسٹ الیکشن ریگنگ کے مختلف ایریاز پر بھی بات ہوئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آر ٹی ایس کا سسٹم ختم کر کے جو سسٹم لایا جا رہا ہے وہ زیادہ معتبر نظر آ رہا ہے. اس کو ہم اور اسٹڈی کریں گے اور اپنی رائے دیں گے، لیکن وہ آر ٹی ایس کا ڈرامہ اس بار نہیں ہوگا. میں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ پی ٹی آئی بھی جو اب اتاولی ہو رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائے، ہماری بلا سے ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی یہ تو آپ کا موقف تھا کہ نئی مردم شماری ہوگی. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ نے اپنی حکومت کے دوران کہا تھا کہ نئی مردم شماری ہوگی اور نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کے مطابق الیکشن ہوں گے. تو اب آپ کو اچانک جو ہے وہ یہ کیا سوجی کے ایک آئین کا تقاضا تو پورا ہو لیکن دوسرا نہ ہو، تمام تقاضے پورے ہونے چاہیے آئین کے. آپ نے بتایا کہ آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر کتنا اعتماد ہے، کیونکہ بلدیاتی الیکشن کے بعد تو آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی ہے صاف شفاف الیکشن کرانے کی؟ دیکھیں ابھی تو انتخابات کی بساط بچھ رہی ہے، ابھی تو آغاز ہے. آج کی میٹنگ سے ہم مطمئن ہیں. فوج کی نگرانی میں انتخابات کو قبول کریں گے، فوج کی نگرانی میں الیکشن؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ مرحلے آئیں گے، آپ سے بات چیت ہوگی، ماضی میں بھی ہوتے رہے، ہم الیکشن لڑتے رہے. فاروق بھائی الیکشن میں تاخیر کے آپ نے خدشات کا اظہار کیا، کیا ایسے عوامل موجود ہیں کہ الیکشن میں تاخیر ہو؟ میں نے تو آپ کی تسلی اور آپ کے سوالات جہاں سے آتے ہیں، جن
سیاسی جماعتوں کے مفادات کہ یہ سوال اگر ایسا ہوتا، پیپلز پارٹی اتنا آئین پر عمل کرتی ہے، ایک بلدیاتی انتخاب اس نے وقت پر کرایا ہے کیا؟ پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے بار بار کہنے، بار بار فیصلوں کے بعد بلدیاتی انتخابات کرائیں، تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. جہاں اپنا مفاد ہو تو آئین کے تقاضے، انتخابات کا دورانیہ اسی کے مطابق الیکشن ہو، اور بلدیاتی انتخابات کی باری ہو تو سالہ سال نہ ہو ہماری بلا سے. یہ پیپلز پارٹی کے دو چہرے ہیں، یہ منافقت ہے، آئین سے کھلواڑ. یہ پیپلز پارٹی کی روایت ہے، آئین کی آڑ لے کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا، اور پورے سندھ پر اور مصنوعی اکثریت سے جس طرح سندھ کے شہروں کے وسائل، زمینوں، اختیارات، اقتدار پر اور قبضہ کیا ہے، لوٹ مار کی ہے. 40,000 ارب روپے 15 سال میں کہاں خرچ کیے؟ آئے میرے ساتھ ٹاکرا کریں پیپلز پارٹی والے، یہاں ان کو کھڑا کر دیں. 40,000 ارب کہاں گئے بھائی؟ ہے نا یہ سوال؟ تو بتائیں. کراچی تو چھوڑے، نواب شاہ لاڑکانہ میں نہیں لگے تو گئے کہاں بھائی؟ آپ کے خیال میں کتنے ماہ میں الیکشن ہو جائیں گے؟ یار پھر وہیں پر بات آ جاتی ہے، آئین کے تمام تقاضے پورے ہونے چاہیے جو انتخابات کے انعقاد سے جڑے ہوئے. بہت شکریہ.